السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی کا تحفہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں تاکہ درود کریم کی بے انتہا برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اب 25 سال ہے۔ رسول اللہ نے چھوٹی سی عمر میں روزگار کمانا اور تجارت میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے، اس لیے اب انہیں کاروبار میں کافی تجربہ حاصل ہو چکا ہے۔ پہل تو رسول اللہ تجارت کی غرض سے جانے والے قافلوں کے ساتھ جایا کرتے تھے، اب خود ہی قافلہ لے جاتے ہیں۔ مکہ کی زمین نرم نہیں، پانی کی کمی ہے، یہاں کے پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، اس زمین میں کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی۔ مکہ میں فیکٹریاں بھی نہیں ہیں، یہاں کے لوگ تجارت میں مہارت حاصل رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خاندان تجارت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تک لوگوں میں اپنا کردار اور محنت سے اچھا مقام بنا چکے ہیں۔ پرانے وقتوں میں عرب میں تجارت بہت ہی مشکل تھی، لمبا سفر، سہولتوں کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا، راستے محفوظ نہ تھے، لوٹے جانے کا خطرہ اپنے وطن واپس آنے تک رہتا۔ حفاظت کے لیے سیکیورٹی گارڈ کا انتظام ضروری ہوتا تھا۔ راستے میں کھانے پینے کا خرچ، بیماری کی صورت میں علاج اور گرمی میں اس کام کو اور بھی مشکل بنا دیتے تھے۔ لمبے راستوں میں اونٹ کا مر جانا ایک مصیبت سے کم نہیں ہوتا تھا۔ مکے سے تجارتی قافلوں کے جانے کا موسم سال میں صرف 2 مرتبہ ہوتا تھا۔ ہر وقت تجارت ممکن نہ تھی۔ تھوڑے پیسوں والے تاجر اپنا مال قافلے کے حوالے کرتے، جس کی وجہ سے انہیں اپنا منافع میں سے حصہ ادا کرنا پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ یمن کا تجارتی سفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سفر پر ملک شام، حبشہ، یمن اور بحرین جاتے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور دوسرے ملکوں میں تاجروں سے اچھے تعلقات بنا لیے تھے۔ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، دیانت داری اور کاروباری اصولوں کی سختی سے پابندی کرنا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے 5 سالوں سے مختلف لوگوں کے لیے تجارتی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں تجارتی قافلے ملک شام جاتے، جو تاجر خود نہیں جا سکتے وہ اپنا سامان کسی اور کے ہاتھ بھیج دیتے، گویا یہ بڑا تجارتی کارواں ہوتا تھا۔ مکہ میں رہنے والی ایک خاتون تاجر خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلہ بنی اسد سے ہے۔ وہ بہت مالدار اور بہت سمجھدار خاتون ہیں۔ مکہ کے تمام تاجر مل کر جتنی تجارت کرتے ہیں، اکیلے خدیجہ کا سامان تجارت ان سب کے برابر ہوتا ہے۔ اتنا مال تجارت کسی ناتجربہ کار کے ہاتھ میں دینا ممکن نہیں۔ مالی نقصان کے علاوہ کاروباری ساکھ کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ سیدہ خدیجہ کا سامان تجارت لے کر جائیں۔ جناب ابو طالب، جو کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بیٹا تم میرے حالات کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہو۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں کاروبار میں لگا سکوں۔ تمہاری قوم کا تجارتی قافلہ شام جا رہا ہے۔ خدیجہ اپنا سامان لوگوں کے ہاتھ ملک شام بھجواتی ہے۔
اگر تم اس مقصد سے اسے جا کر ملو تو وہ یقیناً تمہیں باقی لوگوں پر ترجیح دے گی۔ اگرچہ میں تمہیں ملک شام بھیجنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہیں وہاں کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر موجودہ حالات میں مجھے کوئی اور صورت نظر نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہ کیا کہ وہ کسی کے پاس سوال لے کر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید وہ خود ہی مجھ سے رابطہ کر لیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا، مجھے ڈر ہے وہ کسی اور کو اس کام کے لیے مقرر کر دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں خاموش رہے۔ جناب ابو طالب سیدہ خدیجہ کے پاس خود گئے اور ان سے کہنے لگے، میرا بھتیجا محمد بھی تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتا ہے۔ وہ کئی اور تاجروں کا سامان لے جا چکا ہے، بہت محنتی اور ایماندار ہے۔ آپ بھی اپنا سامان تجارت اس کے ہاتھ بھیجیں۔ سیدہ خدیجہ نے کہا، میں محمد کے اخلاق اور خوبیوں سے اچھی طرح واقف ہوں، میں اپنا سامان اس کے ہاتھ ضرور بھیجوں گی۔ آخر کسی اچھے کاروباری کی شراکت داری کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اسے میرے پاس بھجوائیے۔ حضرت ابو طالب نے سیدہ خدیجہ سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ رسول اللہ سیدہ سے ملنے گئے۔ سیدہ خدیجہ نے کہا، میں یہ ذمہ داری آپ کو دینے کو تیار ہوں، اس کی وجہ آپ کی سمجھداری اور ایمانداری ہے۔ میں نے آپ کے اچھے اخلاق کے بارے میں سن رکھا ہے۔ اگر آپ یہ ذمہ داری قبول کر لیں تو جو معاوضہ اس کام کے بدلے میں دوسروں کو دیتی ہوں، اس سے 2 گنا زیادہ معاوضہ میں آپ کو دوں گی۔ میں آپ کی خدمت کے لیے ایک غلام بھی آپ کے ساتھ بھیج دوں گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سے اس ذمہ داری کی تفصیلات طے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ کر چچا کو ساری بات بتائی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ رزق اللہ کریم نے آپ کے لیے خاص اپنی بارگاہ سے بھیجا ہے۔ تجارتی قافلہ شام لے جانے کی تیاری ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی تیاری کرنے لگے۔ سیدہ خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھیجا۔ وہ سیدہ کا سامان لے کر جانے والے قافلوں کے ساتھ اکثر جایا کرتا تھا۔ سیدہ خدیجہ نے میسرہ کو کہا، نہ تو محمد کی نافرمانی کرنا اور نہ ہی ان کی رائے سے اختلاف کرنا۔ یہ قافلہ 16 ذی الحجہ کو مکہ سے روانہ ہوا۔ یہ 596 عیسوی کی گرمیوں کا موسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنے زیادہ سامان کے ساتھ تجارت کا یہ پہلا تجربہ ہے۔ کئی ہفتوں کے مشکل سفر کے بعد یہ قافلہ ملک شام سے شہر بصرہ پہنچا۔ میسرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری میں تمام ملازم اور مزدور بڑے خوش تھے۔ انہیں اتنے اچھے اخلاق اور محبت سے پیش آنے والا رہنما پہلی دفعہ ملا۔ میسرہ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا رہا۔ اسے باتیں ایسی دیکھنے کو ملی جو اس سے پہلے کبھی کسی سفر میں دیکھنے کو نہیں ملی۔ وہ سمجھدار ہے، خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میسرہ خدیجہ کے سامان تجارت کے ساتھ اکثر ملک شام آتا ہے، اس لیے اسے یہاں کے لوگ جانتے ہیں۔ میسرہ کی ملاقات نستورہ راہب سے ہوئی۔ راہب نے دیکھا کہ آنے والے قافلے میں کوئی خاص بندہ ہے۔ وہ میسرہ سے ملا اور پوچھا، میسرہ تمہارے ساتھ یہ نوجوان کون ہے؟ میسرہ نے کہا، قریش کا نوجوان محمد ہے، بنی ہاشم سے تعلق ہے۔ نستورہ نے کہا، اس نوجوان میں تم نے کیا خوبیاں دیکھی؟ میسرہ نے جواب دیا، ایماندار، پاکیزہ، نرم مزاج، خوش اخلاق، وعدے کا پکا، سوچ بچار میں گم، جیسے کائنات پر غور کر رہا ہو، کمزوروں پر مہربان، مزدوروں پر نرمی کرنے والا۔ نستورہ نے کہا، اس کی آنکھیں کیسی ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی ہیں، سفید حصے میں سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں جو آنکھوں کو اور بھی زیادہ خوبصورت بناتی ہیں۔
نستورہ بولا، ان سب خوبیوں کا مالک جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے، یقیناً وہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ نستورہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتھا چوما اور کہا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جس کا ذکر تورات اور انجیل میں پایا جاتا ہے۔ آپ وہی ہیں جس کی بشارت اللہ کے نبی عیسیٰ نے دی تھی۔ میسرہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے ہی سفر میں پیش آنے والے واقعات سے بہت متاثر ہے۔ اب اس کی حیرت بلندیوں پر ہے۔ میسرہ نے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لی کہ محمد اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے راستے بھر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی سایہ کیے ہوئے ہے تاکہ دھوپ انہیں تنگ نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے لایا ہوا سامان تجارت بیچ دیا۔ سامان جلد اور 2 گنا قیمت پر بک گیا۔ اس سے جو رقم وصول ہوئی اس سے مکہ میں بکنے والا سامان خریدا اور واپسی کی تیاری کی۔ واپسی کا سفر بھی خیریت سے گزرا۔ قافلہ مکہ سے کچھ پہلے مرز الزہران پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میسرہ سے کہا، تم آگے آگے جاؤ اور خدیجہ کو کامیاب تجارتی سفر کی خبر سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے تجارتی قافلہ کے پہلے تجربے میں کامیاب لوٹے۔ سیدہ خدیجہ انتظار میں ہیں۔ جب قافلہ مکہ میں داخل ہو رہا ہے تو حضرت خدیجہ اسے دیکھ رہی ہیں۔ سیدہ خدیجہ نے بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی سایہ کیے ہوئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر جانے کی بجائے تجارت کا حساب کتاب نپٹانا زیادہ ضروری سمجھا۔ سیدہ خدیجہ کی خوشی کی تو انتہا نہ رہی۔ ان کی توقع سے 2 گنا زیادہ منافع حاصل ہوا ہے۔ سیدہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طے کیے گئے منافع سے زیادہ حصہ دیا۔ شام سے اس تجارت کے لیے لائی جانے والی تمام چیزوں میں بہت زیادہ منافع ہوا۔ میسرہ نے سیدہ خدیجہ کو سفر میں پیش آنے والے واقعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاروباری مہارت، معاملات طے کرنے کا طریقہ، لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ میسرہ نے خدیجہ کو نستورہ راہب سے ملاقات اور اس کا آخری نبی ہونے کے بارے میں بھی بتایا۔ سیدہ خدیجہ میسرہ سے نستورہ کی ساری باتیں سننے کے بعد اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل آسمانی کتابوں کے عالم ہیں۔ سیدہ خدیجہ نے نستورہ کی بتائی ہوئی باتیں ورقہ کو بتائیں اور ورقہ نے باتیں سن کر کہا، خدیجہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے اگر سچ ہے تو یقیناً محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ اس امت میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے۔ بے شک یہ اسی کا زمانہ ہے۔ اتنی خوبیاں، خوبصورتی اور کاروباری مہارت سیدہ کے دل میں گھر کر گئیں۔ سیدہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی۔ آپ سوچنے لگیں، اگر اتنی خوبیوں والا کاروباری شراکت دار میرا شریک حیات بھی ہو تو اور کیا چاہیے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف خاتون تھی۔ مکہ کے لوگ ان کی اچھی عادتوں کی وجہ سے انہیں طاہرہ کہا کرتے تھے۔ انہوں نے نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا اور کہا کہ میں آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑوں کے سامنے پیش کیا اور سارے خاندان والوں نے خوشی کے ساتھ اس رشتے کو قبول کر لیا۔ نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی بارات لے کر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ یوں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہو جاتی ہے۔